سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو ہندوستان کی مٹی کے آسماں کا جادو ہندوستان کا جادو سارے جہاں کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو. ریختہ فاؤنڈیشن نے ہر برس کی طرح اس برس بھی اردو زبان سے متعلق فیسٹیول یعنی جشن ریختہ کا پورے زور و شور کے ساتھ اہتمام کیا. اردو کے اس سب سے بڑے جشن میں اردو زبان کا جادو واقعی سر چڑھ کے بولا. 14 سے 16 دسمبر تک چلے جشن اردو کا انعقاد نئی دلی کے میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں کیا گیا. جشن ریختہ کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر ریختہ فاؤنڈیشن کے بانی جناب سنجیو سراف نے اپنی خیر مقدمی تقریر میں کہا، جشن ریختہ کے خیال کو ہمیشہ کی طرح جیتی جاگتی حقیقت بنانے اور اس میں روپ، رس، رنگ، خوشبو، ذائقوں اور سرشاریوں کے طوفان اٹھانے کے لیے جشن کی 5ویں محفل میں آپ تمام اردو دوستوں اور عاشقان اردو کا تہہ دل سے استقبال. ہم ہر سال راگوں سے بھرا ایک خاموش ساز لے کر آتے ہیں اور آپ کی پرتپاک شرکت کا مزراب اس ساز کو جگا کر سترنگے سروں کا گلزار کھلا دینا. آج اس محفل خانے میں آپ کی زندہ و تابندہ موجودگی اردو شاعری اور ہندوستانی تہذیب کے خواب سے آپ کی وابستگی کا روشن ثبوت ہے. اس عظیم الشان تقریب کا افتتاح ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار جناب موراری باپو نے کیا. اس موقع پر موراری باپو نے صوفی نامے کا بھی اجرا کیا. موراری باپو نے کہا، جشن ریختہ کا 5واں چراغ روشن ہو چکا ہے. اس نورانی اوسر پر مجھے یاد کیا گیا، مجھے سوئم کو بہت پرسنتا ہے. محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں، یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں. یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں. گنگا جمنی تہذیب کی بات ہے، یہ دونوں پرواہ تو پرتیکش ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسے نورانی محفلوں کے کارن دونوں کے بیچ میں اب پرگٹ سدبھاونا کی سرسوتی بھی پرگٹ ہو جاتی ہے. تب کہیں جاتے یہ ایسا کاریکرم ایک تریوینی بن جاتا ہے. تلس میں صداؤ ساز کے عنوان سے منعقدہ موسیقی کے پروگرام میں پورن چند وڈالی اور لکھوندر وڈالی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. جشن ریختہ میں 4 الگ الگ مقامات پر ایک ہی وقت میں مختلف موضوعات پر پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. محفل خانہ، بزم خیال، دیار اظہار اور سخن زار میں منعقدہ پروگراموں میں اردو کے ہر رنگ اور ہر پہلو کو پیش کیا گیا، جیسے شاعری، مباحثہ، غزل سرائی، داستان، 4 بیت اور اردو کا دوسری زبانوں سے رشتہ. اردو کہانی کی کہانی ذاتی منظرنامے کے عنوان پر 2 عظیم افسانہ نگاروں جناب رتن سنگھ اور جناب اقبال مجید نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. اس کے علاوہ جو کہانیاں مجھے بڑا شوق تھا، جہاں علاوہ جلے گاؤں میں اور لوگ اس کے گرد بیٹھے سردیوں میں، اور وہاں جو قصہ کہانی ہوتی تھی، وہاں میں ان علاوہ کے گرد میں ان بیٹھکوں کو نہیں چھوڑ پاتا تھا. وہاں آگے کیا ہوا، یہاں وہاں تک تو یہ بھی تھا کہ کوئی لاہور گیا ہے
اس کو کوئی وہاں کی لاہور کی اس وہی سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں آگے ہیں کہ قومی لاہور کیسا تھا، سیالکوٹ کی بات کوئی سناؤ. گاؤں میں اس وقت پنجاب میں بڑا مشہور ہے، عام جملہ تھا کہ آپ تمہیں لاہور لے چلے. میری ایک کہانی بھی ہے اس سے جس کا تو ایسا ہی نام ہے لاہور چلے. ہم انسپائر ہوتے تھے اس بات سے کہ کوئی گوشہ ایسا نکلے جس سے کہ جو توقیر ہے انسان کی وہ آگے بڑھے. اب وہ کسی طرح سے بھی دبا کچلا ہے، پچھڑا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، جو کچھ بھی آپ اسے کہیں. دوسری جانب سونم کپور نے راگ روحانی کے تعلق سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو وہیں کھلی نشست کے تحت نوجوان شاعروں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. پیش کرتا ہوں ایک ہفتے کا پرکھنے میں زمانے کو اس دل نے بہت دھوکے دیے ہیں، پرکھنے میں زمانے کو اس دل نے بہت دھوکے دیے ہیں، اسی خطا نے مسلسل زخم بہت انوکھے دیے. اردو کے تعلق سے دو ایسی اہم شخصیات کو بھی جشن ریختہ میں یاد کیا گیا جنہوں نے فلموں کو بھی اپنی بیش بہا خدمات پیش کی، اور شخصیات ہیں جناب جانثار اختر اور کیفی اعظمی. دو شاعر، دو زندگیاں، ایک کہانی. اس موضوع پر جاوید اختر اور شبانہ اعظمی کو مدعو کیا گیا. شبانہ اعظمی: تیری تاریخ میں جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے. زندگی جہد میں ہے، زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے، لکھت قلم یسوع میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. اردو ادب کی ایک اور اہم صنف چہار بیت بھی اردو شائقین کی توجہ کا مرکز رہی. چہار بیت کے فنکار تھے امروہے کے اتن خاں اور پارٹی. دیکھ واجد آسماں کچھ رنگ دکھلانے کو ہے، یہ سما یہ وقت یہ عالم بدل جانے کو ہے، یہ سما یہ وقت یہ عالم بدل جانے کو ہے. میں کدے میں آج قابل انقلاب آنے کو ہے، میں کدے میں آج قابل انقلاب آنے کو ہے. اہل دل اندیشہ اہل دل اندیشہ دو نہاتت آ گئے، حیرتوں کے سلسلے سوچے نہاتت آ گئے. الفاظ آپ کے آواز ہماری میں سائمہ نے محبان اردو کے بھیجے ہوئے اشعار پڑھے، جبکہ اسی وقت دوسری جانب فیض احمد فیض پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر گوپی چند نارنگ نے فیض کے تعلق سے خیالات کا اظہار کیا. یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن ہوں گے وطن، سماج، درد، دعائی، ڈکٹیٹرشپ، مارشل لا، ڈیموکریسی، یہ بھی ہیں. ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے لب، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے، کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے. یہ ہے جہاں عام زمینی عشق سے شاعر اپنی پوری سائیکی، شاعری کانشس کا عمل نہیں ہے. اس کے بعد کا سیشن ایک اہم سیشن تھا جس میں ریختہ بک لانچ کے تحت ہزاروں خواہشیں ایسی کا اجرا کیا گیا، اور اسی وقت 3 اور پروگرام تھے جن میں داستان گوئی بھی تھی. فنکار تھے دارین شاہدی اور محمد فاروقی. سنتے سنتے کان اپنے بھر گئے، سنتے سنتے کان اپنے بھر گئے، کیا عبادت کو ہم ہی ہیں، سب فرشتے مر گئے. تو جناب علی، میر باقر علی کے باپ دادا داستان گو نہ تھے، ان کے نانا میر امیر علی قلعے میں قصہ خواں تھے.
نوجوان شاعروں نے بزم نوبہار میں اپنا کلام پیش کیا. آپ ہیں سید سروش آصف. مجھے معلوم ہے آصف ہمیں کس ڈھب سے ملنا ہے. مجھے ملنے سے مطلب ہے, اسے مطلب سے ملنا ہے. یہ شعر دیکھ لے کہ خصوصاً اس سے ملنے تو کبھی کوئی نہیں آتا. خصوصاً اس سے ملنے تو کبھی کوئی نہیں آتا, مگر دربان کی قسمت کہ اس کو سب سے ملنا ہے. پیاس سے میری ڈر گیا پانی, ہو گیا خشک مر گیا پانی. پیاس سے میری ڈر گیا پانی, ہو گیا خشک مر گیا پانی. اب مجھے تیرنا سکھاؤ گے, اب مجھے تیرنا سکھاؤ گے, اب تو سر سے گزر گیا پانی. کبیر کا انہد ناد اس موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موجود تھے عبد البسم اللہ اور پرشوتم اگروال. کبیر کے رام, کبیر تو صاف کہتے ہیں کبیر ٹھیک ہے, میرے رام تو آتما رام ہے, آتما میں ویاپت ہے. میرے رام تو باہر ویاپت ہے. اس بات پر بھی دھیان دیجیے. کبیر کی بہت مارمک پنکتیاں ہیں. میں کہی ودی کتھوں گمبھیرا, بھیتر کہوں تو جگ میں لاجے, باہر کہوں تو جھوٹا. اگر یہ کہوں کہ وہ میرے بھیتر ہے تو یہ جگت کیا ہے, یہ جگت کس کا پسا ہے. اور میں یہ کہوں کہ وہ باہر ہے تو یہ جھوٹ ہے, کیونکہ میں تو اسے اپنے بھیتر انبھو کروں. میں کہی ودی کتھوں گمبھیرا, بھیتر باہر سبد نرنتر, میں کہی ودی کتھوں گمبھیرا. وہ بھیتر اور باہر کی سبد کی جو نرنترتا ہے, اس میں کبیر کا رام, اس میں کبیر کا اللہ, اس میں کبیر کا پرمانند, اس میں کبیر کا جو بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں برہم رام پرسوتم پار پرم پرسوتم, وہ وہاں استھت ہے. اس روز رومانسنگ اردو ود جاوید جعفری میں اداکار جاوید جعفری توجہ کا مرکز رہے, جبکہ رام کہانی اردو والی میں رامائن پیش کی گئی. اسی وقت ترقی پسندی اور جدیدیت فن کی پرستش یا زندگی پرستی کو عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کیا ڈاکٹر صادق اور شارب رودولوی نے. اور جس ادب کی بات ہم کر رہے ہیں, اگر زیادہ صحیح ڈھنگ سے ہم اس کی طرف دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ادب روایت سے بغاوت اور ادب فن سے اور روایت سے بغاوت ہے. یعنی ایک جگہ وہ روایت سے بغاوت ہے, ایک جگہ فن سے بغاوت ہے, جس کو آپ جدیدیت کہتے ہیں اور جس کو آپ ترقی پسندی کہتے ہیں. محترمہ گایتری اشوکن کو دیکھ آواز کے چراغ جلے میں خوب سراہا گیا. ٹرانس وتھ خسرو میں کنشک سیٹھ نے اپنی آواز کا جادو دکھایا. جشن ریختہ میں ہر سال فلم کی نمائش بھی ہوتی ہے. اس برس مظفر علی کی فلم گمن دکھائی گئی. ہفتے کی شام مشاعرے کے نام تھی مجھے ملال میں رکھنا خوشی تمہاری تھی, مگر میں خوش ہوں کہ وابستگی تمہاری تھی. مگر میں خوش ہوں کہ وابستگی تمہاری تھی. کیا بات ہے. گلا نہیں کہ میرے حال پر ہنسی دنیا, گلا نہیں کہ میرے حال پر ہنسی دنیا. گلا تو یہ ہے کہ پہلی ہنسی تمہاری تھی. یہ آنکھ خواب خواب تھی, یہ پھول رنگ رنگ, یہ حسن رمز رمز تھا جو بام بام ہے. یہ حسن رمز رمز تھا جو بام بام ہے.
पहचानता हूँ अपनी उदासी के रंग से, पहचानता हूँ अपनी उदासी के रंग से, पानी पे तैरती हुई शब है कि शाम है। सुलगती शाम की दहलीज पर जलता दिया रखना, हमारी याद का ख्वाबों से अपने सिलसिला रखना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारी याद का ख्वाबों से अपने सिलसिला रखना, सदा बनकर, घटा बनकर, फजा बनकर, सबा बनकर, न जाने कब मैं आ जाऊं, दरीचा तुम खुला रखना। कहा जाता है कि संस्कृत तो फारसी को इंतहाई करीब तरीन तस्वुर किया जाता है। इस सिलसिले में एक मुबाहिसा भी था। मौजूद था संस्कृत और फारसी एक घर के दो दरवाजे। इसमें सत्यनारायण हेगड़े, प्रोफेसर बल्लाज शुक्ला और प्रोफेसर आशुतोष दयाल माथुर ने शिरकत की। पर्शियन विभाग के बड़े बड़े उस्तादों ने संस्कृत में काम किया, संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद किया। हमारे अपने कॉलेज के उस्ताद आबिदी साहब थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया, फारसी में। लेकिन एक संपर्क नहीं हो पा रहा है इन दोनों भाषाओं के बीच में। उसके जो भी कारण रहे हों उस पर हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो बात मेरी समझ में आती है वो ये कि जब तक हम जबानों के इस अंतः संबंध को नहीं देख पाएंगे, तब तक हम उन संस्कृतियों के भी अंतः संबंध को नहीं देख पाएंगे। जश्न रेख्ता के आखिरी दिन भी कई अहम इवेंट्स थे, जिनमें मारूफ गुलकार उस्ताद इकबाल खां साहब की परफॉर्मेंस भी शामिल है। न किसी की आंख का नूर हूं। ये गजल एक मुद्दत से बहादुर शाह जफर के नाम से मंसूब रही, मगर ये कलाम उस्ताद शायर मुस्तर खैराबादी का है। गुलशन, अ पोइट्री कलेक्शन ऑफ मुस्तर खैराबादी। इसके तहत मुनक़दा प्रोग्राम में जावेद अख्तर ने मुस्तर खैराबादी की किताब का इजरा किया। यानी 1 साल बाद मुस्तर की डेथ के, मुस्तर के ही एक कंटेम्प्रेरी ने इस गजल की बुराई में लिखा है उस किताब, अमीर मीनाई पे किताब, कि भाई ये गजल मुस्तर की बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गाने वाने में ठीक लगती है, लेकिन आप कागज पे लिख के देखें तो उसमें कोई दम नहीं। तो अब ये भी एक प्रूव हो गया। ये जमा होता रहा सबूत। लेकिन एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन के लिए बॉम्बे में गया, तो वहां मुझे एक लड़की मिली। उसने अपना नाम जेबा बताया, कहा कि मेरे फादर आपसे बहुत मिलना चाहते हैं और हमें मालूम नहीं था आपसे कैसे कांटेक्ट करें। दरअसल मेरे फादर के जो ग्रैंडफादर थे वो मुस्तर साहब के बहुत जाती दोस्त थे और उनके पास मुस्तर साहब के कुछ कागजात थे। तो अब उन्होंने बात ऐसी कही तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं यहां से निकलूं, कहाँ रहती? तो उसने पता बताया, वो ज्यादा दूर नहीं था। तो मैं चलता हूं आपके साथ। तो मैं गया, उनके वालिद से मिला। ये सब डिटेल इसके प्रेफेस में है। उनके वालिद ने मुझे पहले तो एक वो दिखाई बुकलेट जिसमें कैलीग्राफी मुस्तर की थी, मुस्तर ने पूरा कसीदा उसमें लिखा हुआ, और कहा कि आप आइंदा आइए, मेरे पास और भी कुछ कागजात हैं जो मेरी फाइलों में है, मुस्तर के कुछ लिफाफे जो मेरे दादा और वो एक साथ रहते थे भोपाल में शीश महल नाम की जगह पे। तो जब गए थे मुस्तर तो कुछ कागज छोड़ गए थे, रह गए थे पीछे, तो वो मेरे दादा ने संभाल के रख दिए थे। और उसके बाद फिर वो मेरे वालिद के पास आए और अब मेरे पास आ गए, लेकिन मुस्तर का तो इंतकाल हो गया तो रह गए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा, मगर फिर मैं जा नहीं सका और उन साहब का भी इंतकाल हो गया। तो उन्होंने, उनकी बेटियां जो थी वो पेपर्स लेके मेरे पास आई उनके इंतकाल। वो लिफाफा जो है मैंने खोला, उसमें कुछ पुराने कागजात, कुछ लेटर थे और ब्याज के कुछ
लूज पेपर्स थे, मुख्तर की बयान, जिसमें दूसरी गजलों और कसीदों के बीच में न किसी की आंख का नूर होगी, मुख्तर के हाथ का लिखा। तो अब ये तो किस्सा ही खत्म हो गया। वक्त मुझ पर दो कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। मसीहा से कह रहा है कि तुम मेरे दर्द दिल का इलाज नहीं कर पाओगे। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। इस गजल में एक दो और भी अच्छे शेर है। उदू यानी राइवल, दुश्मन। उदू को छोड़ दो, फिर जान भी मांगो तो हाजिर है। उदू को छोड़ दो, फिर जान भी मांगो तो हाजिर है। तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। मेरा दिल फेर दो, मुझसे ये झगड़ा हो नहीं। उर्दू, हिंदी और फोर्ट विलियम कॉलेज के मौजू के तहत प्रोफेसर सादिकुर रहमान किदवाई ने कहा, दरअसल ये वो दौर है कि जब तहजीबी एतबार से एक करवट ले रही है तारीख, और वो मुल्क जो जोग्राफियाई एतबार से तकसीम थे और हदों में बटे हुए थे, वो हदें तो कायम हैं, लेकिन उन हदों को पार करके एक ऐसा कल्चर वजूद में आ रहा है धीरे धीरे, जब एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों से राब्ता कायम करें, और न सिर्फ राब्ता कायम करें बल्कि वो राब्ता ऐसा हो कि जिससे दोनों एक दूसरे से कुछ सीखें। और साथ ही साथ जैसे लिखा गया है कि इसके दो एस्पेक्ट थे, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव तो ये था कि जो पावरफुल उस जमाने की कुव्वतें थीं, उन्होंने दूसरे इलाकों से पे हुकूमत की, अपनी पावर और अथॉरिटी जमाने की कोशिश की, और वहाँ की तहजीब को, वहाँ की सियासत को, वहाँ की हर चीज को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना चाहा कि जो उनकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए काम आए और आइंदा मजबूत करे उनकी जड़ों को वहाँ। आप हैं कुमार विश्वास, प्रोग्राम वो शायर बदनाम। तो बोले नहीं, वो शायरों से बात नहीं करते, आपको जो भेजना हो वो भेज दीजिए चिट्ठी से। तो मैंने कहा ठीक है, वो बात न करें, मैं भी नहीं करूंगा आगे से, पर उन्होंने एक बात बता देना कि अगली एक कैसेट वो हुम करके गा के बताएं, उसकी 5वीं कॉपी बिक जाए तो मैं शायरी करना बंद कर दूंगा। तो ये जितने बिकने वाले हैं, ये जितने गाने वाले हैं, जितने गा रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमको गा रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज गा रहे हैं इसीलिए सुने जा रहे हैं, ये शब्द गा रहे हैं इसलिए सुने जा रहे हैं। प्रोफेसर शमीम हनफी ने नज़ीर अकबराबादी की शायरी के नए गोशों पर रोशनी डाली। नज़ीर के यहाँ ये ऐसी गज़लें भी मिलती हैं, इस तरह की गज़लें भी कही हैं, अगर आप उनका पूरा कुल्लियात देखें तो मिल जाएंगी, जिसमें एक ही गज़ल में 4 ज़बानों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, अरबी का, फारसी का, ब्रज का और उर्दू का। यानी उसमें एक टुकड़ा अरबी का है, एक फारसी का है, एक ब्रज का है, एक उर्दू का है। और वो गज़ल जैसे मिसाल के तौर पर पुराने शायरों में मिलते हैं आपको अशार की मशहूर अमीर खुसरो के नाम से मंसूब गज़ल तो बहुत मशहूर है कि ज़िहाल इसकी मकुन तगाफुल गिराए नैना बराए बतियाँ, सकी पिया को जो मैंने काटूं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। नूरी नाम के एक शायर थे, उनका भी एक शेर है पुराना कि हर कस की खयानत कुनद अलबत्ता बेतरसद, बेचारे नूरी न करे है न डरे है। अब एक ही सांस में एक मिसरा आपने सुना वो फारसी का, दूसरा मिसरा आप सुनते हैं वो बिल्कुल हिंदी। उर्दू को जो हिंदवी, हिंदी, ज़बान रेख्ता, गुजरी वगैरह वगैरह बहुत से नाम कहे गए, तो उर्दू में पाकिस्तान के एक शायर थे, मेरे दोस्त थे, अभी उनका इंतकाल हुआ कुछ दिनों पहले, सलाहुद्दीन महमूद, उन्होंने 2 जुमले कहे हैं जो हो सकता है बहुत से लोगों को शायद उनके दिल से न उतरे, मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक जुमला तो ये कहा कि भाई मेरा इस्लाम बगैर इनके सुब्बा लक्ष्मी का एक भजन सुने हुए मुकम्मल नहीं होता।
ایک تو یہ بات انہوں نے کی تھی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ جو کہنا چاہیے کہ میرا بائی کے بغیر میں اپنی تاریخ کو مکمل نہیں کر پاتا. اردو کے زیر سایہ میں فلمی شخصیت وشال بھاردواج موجود تھے. اتنی جلدی کیا تھی روٹھے رہنا تھا. اتنی جلدی کیا تھی روٹھے رہنا. اتنی جلدی کیا تھی روٹھے رہنا تھا. تھوڑا اور منانے دیتے آپ بھی بس. واہ واہ واہ. ٹیکسی والے کو جانے کیوں ٹوک دیا. لمبی راہ گھمانے دیتے آپ بھی بس. واہ. لمبی راہ گھمانے دیتے آپ بھی بس. اور یہ شعر ہے جس کے لیے میں یہ غزل کہی ہے کہ پوجتے ہو دیوی کو لیکن عورت کو. پوجتے ہو دیوی کو لیکن عورت کو مندر میں نہیں جانے دیتے آپ بھی بس. واہ. جشن ریختہ میں پروگراموں کے علاوہ ایوان ذائقہ، ریختہ بازار اور بک ایگزیبیشن کو بھی لوگوں نے بہت سراہا. قصہ گوئی اور فیوژن میں آپ ہیں کابو کی کھنہ. اردو افسانے کا طلسم کے تعلق سے محترمہ مہر افشاں، ذکیہ مشہدی اور معین الدین جناح بڑے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ اور بات ہے کہ اس اتنی بڑی دولت کی قدر انسان نہیں کر پاتا. شکایتیں اسی سے کرتا ہے، برائیاں اسی کی کرتا ہے، لیکن یہ وہ دولت ہے جس پر افسانہ نگار اپنے فن کا نقش بٹھا دیتا ہے. جو اس کو ڈیکوڈ کر پائے گا وہ زندگی کو سمجھ پائے گا. جس نے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا، گویا وہ اوپر ہی سے گزر گیا، زندگی اس کے ہاتھ نہیں آئی. طلسم ہے، ہر فن ایک طلسم ہے. وہ یوں طلسم ہے، یعنی ہے بھی اور نہیں بھی. یعنی جب افسانہ یا فکشن اگر آپ لکھ رہے ہیں تو فکشن ہے، وہ ریئلٹی نہیں ہے، لیکن استعاراتی مفہوم میں بھی وہ ایک طلسم ہے. جشن ریختہ میں اس برس پچھلے سال سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، جس سے کہ اس کی بڑھتی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جشن ریختہ کے آخری دن انو کپور کے ساتھ ساتھ نورا سسٹرز اردو شائقین کی توجہ کا مرکز رہیں.